آپ لوگوں کو جنات جن سٹوریز پسند ہیں؟ یہی مسئلہ ہے اس قوم کا. جنات کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے. تھوڑی سی جن سٹوری سنتے ہیں، تھوڑی سی قرآن سے جن سٹوری. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے نازل کرنے کا فیصلہ کیا، 7ویں آسمان سے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا تدبر کرتے ہیں اس کے بارے میں. یہ جو کائنات ہے نا، پہلا سما ہے. یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کی فزیکل یونیورس کی جو عمر ہے فی الحال تقریباً 13.9 بلین لائٹ ایئرس. یہ عمر ہے اس کی. یعنی آپ جب آسمان میں ستارے دیکھتے ہو تو وہ جو روشنی آپ دیکھ رہے ہو نا ستارے کی، اس کو 13.9 بلین سال لگے ہیں آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں. 14 بلین سال اس کو لگے ہیں. آپ کو پتہ ہے روشنی کی سپیڈ، اس کی رفتار کیا ہے، لیکن اس رفتار کے باوجود وہ اتنا سفر کر کے آپ کی آنکھ تک پہنچی ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، جب آپ سورج کی روشنی کو دیکھتے ہو تو وہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچنے میں اس کو 8 منٹ لگتے ہیں. آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے، آپ سورج کو جو جیسے وہ 8 منٹ پہلے تھا وہ دیکھ رہے ہو اصل میں، کیونکہ اس کی روشنی کو یہاں تک آنکھ تک پہنچنے میں 8 منٹ لگ جاتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں ستارے کتنے اربوں کے وہ ستارے آپ کی آنکھ تک پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہو. جب آپ کسی ستارے کو دیکھ رہے ہو نا، تو ایک بہت قدیم تاریخ کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے سب سے نچلا آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7. اللہ کہتے ہیں سب سے نچلا آسمان میں نے ستاروں سے مزین کیا. یعنی جہاں تک انسان کو ستاروں کا علم ہے، وہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے. اس کے بعد اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ہے، جو روایت میں پتہ چلتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسے جیسے یہ ایک انگوٹھی ہو اور وہ ایک صحرا ہو. اس کے بعد تیسرا آسمان ہے، اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا صحرا ہو. اور اسی طرح چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اور اس کے بعد عرش ربنا. قرآن آیا ہے 7 آسمانوں کے اوپر سے. آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کافر نے آ کے کوئی سوال پوچھ لیا، اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں. تو آپ ذرا کمپیئر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کو. کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو ساؤنڈ ہے نا، ساؤنڈ آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی؟ یعنی آواز سے تیز تو اب جیٹ بھی ہے نا. جیٹس کین ٹریول فاسٹر دین دا اسپیڈ آف ساؤنڈ. ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا فوراً اللہ سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا، اس آسمان میں تھوڑی سی، کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل، اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تھوڑی کھلی چھٹی دے دی. تم لوگوں نے کچھ سیر کرنی ہے تو کر لو. تو اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر چلو یار، وہ جوپیٹر چلتے ہیں چل، تو وہ کر لیتے ہیں. یہاں پر ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے، ویزا ملا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا 7 آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ، تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی. جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے. ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ایک پورا انٹوراج جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی، پیچھے بھی فوجی، اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈیلیور کرنے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے. اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے.
کوئی وی آئی پی آ رہا ہو نا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، سڑکیں ساری بند، لاک ڈاؤن، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے؟ گھومتے پھرتے تھے۔ ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں، آسمان بند ہے، گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا آسمان، سارے زمین پہ بیٹھو، دنیا میں بیٹھو سارے۔ ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی، اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا میں۔ انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے، یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے یہ؟ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر، ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے، ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے باہر۔ اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن۔ اب وہ جب قید ہوئے، کیوں قید ہوئے؟ کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے؟ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا، اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے۔ اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے یہ لاک ڈاؤن، کیوں بند کیا گیا ہے۔ تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی، یہاں کچھ تو ہونے والا ہے یہاں پہ، ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے۔ تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا، نہ جانے، کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا، کچھ کلو نہیں تھا ہمیں، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کیا کوئی شر یعنی کوئی بہت بڑا نقصان، کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا، جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے، یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا؟ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا، یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے، یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ یہ تعبیر ہے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا۔ اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا، اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا، خرابی کا ارادہ کیا گیا، اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، پہلی تعبیر کیا کہی تھی میں نے؟ خرابی کا ارادہ کیا گیا۔ جو پہلی تعبیر ہے اس میں نے اللہ کا ذکر کیا نہیں، کس کا ارادہ ہے اس کا ذکر کیا نہیں۔ دوسری میں جب میں نے کہا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ جنات کو اس وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز ہے، برائی کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کریں گے، کہیں گے کیا کوئی برائی تھی جس کا ارادہ کیا گیا تھا زمین والوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھائی کی، ہدایت کی بات آئی، کیا کہتے ہیں؟ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا، کسی ہدایت کا ارادہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور تمیز کا ایک تقاضا ہے۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے۔ فلسفی جو ہے نا، وہ خدا کے بارے میں جیسے چاہے بات کرے، کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو جو اٹھانے کے لیے ناممکن ہو، یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکے؟ اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کانسیپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ، کوئی ادب، ان کی عظمت کا کوئی بالکل احساس نہیں ہے۔ لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا، یہ لفظ استعمال نہ ہو۔ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمت کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، وہ اپنی پیٹھ موڑ لیتا ہے اور بڑا اکڑ جاتا ہے اپنی سائڈ پہ، بڑا بن جاتا ہے جیسے بہت کما لیا اس نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انعام کیا تھا۔ جب کہا ہم نے انعام کیا تو کس کا ذکر ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب شر اس کو چھوئے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ جب کہا شر چھوئے، کس کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہٹا دیا، کیونکہ شر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نسب نہیں کیا جائے گا۔ ادب کا تقاضا ہے، جو بھی انسان کو چھوئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برا ہو یا اچھا ہو،
لیکن یہاں صرف معلومات نہیں بتائی جا رہی، تمیز سکھائی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح الم تری کیف، یہ تو اس کے بعد بریک دوں گا آپ کو، اس کے بعد ایک اور پھر بریک دوں گا۔ اصل میں چلیے میں مثال ہی دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں کہ آپ جمعے کے خطبے کے لیے گئے لیکن آپ دیر سے پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو دیر سے پہنچے تو جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں نا وہاں آپ کو جگہ ملی نماز پڑھنے کی، تو آپ کو خطیب نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ آپ باہر ہو مسجد میں، خطبہ تو شروع ہو گیا لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ خطبہ ہوا تو بہت ہی زبردست خطبہ، ایسا خطبہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں زندگی میں۔ آپ کے ذہن میں کیا بات کی اس بار، کون تھا یہ بندہ، اوہ میں جا کے ان سے ملوں، ان سے ہاتھ ملاؤں، اپنے بچے کے سر پہ پھونک پڑواؤں، کچھ کروں، کیونکہ آپ خطبے نے آپ کو بہت متاثر کیا۔ اندر جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو خطیب نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور ہوا یہ کہ جو اندر تھا نا وہ ایک لڑکا تھا 16 سال کا، اس نے پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی، اس نے بیس بال ہیٹ پیچھے لگائی ہوئی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے جا کے خطبہ دیا۔ تو جو اندر خطبہ سن رہے ہیں وہ تو کسی طرح سوچ رہے ہیں اس کو کس طرح قتل کریں گے، یا یہ نماز تو پتہ نہیں قبول نہیں ہوگی، اب اس کے عوض میں ہمیں کتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے اس کو ذبح کرنے کے بعد۔ ایک طرف جو باہر سن رہا ہے بات وہ کہہ رہا ہے ماشاءاللہ کیا عظیم ہستی آئی ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو لگا دیا سامنے۔ بات ایک ہی ہے لیکن دونوں کے تاثرات میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے؟ ہاں، ایک کو پتہ ہے کون بول رہا ہے اور ایک کو نہیں پتہ کون بول رہا ہے۔ ایک کا سارا ذہن، اس کی ساری سوچ بات پر ہے، کلام پر ہے۔ دوسرے کی ساری سوچ، ساری ذہنیت کس طرف ہے؟ متکلم پر۔ بات کون کر رہا ہے؟ اس پر ہے۔ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ عجیب مخلوق ہے، ہمیں صرف بات سے اثر نہیں ہوتا، بات کون کر رہا ہے اس سے بھی اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ منہ کھولنے سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے اس کی بات تو میں نے سننی نہیں ہے، جیسے آپ کی کزن، آپ کی بہن، کبھی کبھی آپ کے فادر، ادھر آؤ ذرا بات کرنی ہے، وہ جو بھی کہہ دیں نہیں سننا۔ آپ فرض کریں بزنس چلا رہے ہو، آپ کا بیٹا ابھی اکاؤنٹنگ پڑھ کے فارغ ہوا ہے، آپ کو بٹھا کے کہتا ہے ابا جان یہ جو ہم ٹیکس اس طرح فائل کر رہے ہیں نا اس طرح نہیں، میرے خیال سے یہ اسٹریٹجی بہتر ہوگی، آپ بتائیں گے شکل دیکھیے اپنی، تیرے ڈائپر میں چینج کرتا تھا، مجھے اکاؤنٹنگ تو سکھائے گا، 25 سال سے میں بزنس چلا رہا ہوں، تو اکاؤنٹنگ سکھائے۔ پھر آپ کا دوست آپ کو کال کرتا ہے اور وہی نصیحت جو آپ کے بیٹے نے کی تھی وہ اس نے کی، ہاں بات تو ٹھیک ہے یار، صحیح ہے، ٹرائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹے سے۔ تو بیٹے اس کا کیا مقام، اس کی کیا حیثیت؟ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات کو زیادہ قابل قبول سمجھتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور کبھی کبھار کسی کی بات کو ہم رد کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سے آ رہی ہے۔ بات صحیح ہو غلط ہو اس سے مطلب کم ہو جاتا ہے، کس سے آ رہی ہے اس سے مطلب زیادہ ہو جاتا ہے نا؟ لیکن اگر کوئی حق کا طالب ہے، کسی کو حق میں دلچسپی ہے، تو حق کا تقاضا کیا ہے؟ اگر کوئی کافر، کوئی ملحد، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی فاسق، کوئی شرابی، کوئی بھی اگر بات حق کر رہا ہو تو کم از کم بات کی حق تو حق ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی بہت عزت دار، جس کا میں وقار کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، لحاظ کرتا ہوں، جتنا بھی لحاظ کر لوں، اگر بات غلط کر رہا ہے بات کی حد تک تو غلط ہی رہے گا نا۔ یعنی حق کے معاملے میں انسان جو بھی ہو، کیسا بھی ہو، غلط ہے اور صحیح ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایسی تمیز کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر کس کی بات سن لی، بلکہ مسلم کلچر میں خاص کر فلانے کی بات نہیں سننا، فلانے کی بات نہیں سننا، فلانے کا یہ نہیں کرنا، یعنی بچ کے رہنا، اگر اس قسم کے لوگوں کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے،
ایسے کی سنو گے تو یہ ہو جائے گا، ویسے کی سنو گے تو وہ ہو جائے گا، ان لوگوں کی سنا کرو. یعنی پہلے دیکھو حلیہ، اگر یہ حلیہ فٹ آ رہا ہے سننے والوں کا تو پھر ان کی بات ہر بات سن لو، اور اگر فٹ نہیں آ رہا تو ان کی ہر بات رد کر دو. یہ طریقہ کار ہے ہمارا. لیکن اس طریقہ کار سے کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ حق بات. حق بات ہو سکتا ہے کہ کسی نے 99% غلط بات کی ہے اور 1% صحیح بات کی ہے، میں اس کی 99% باتوں کا انکار تو کر دوں، اس نے جو 1% حق بات کی ہے اس کو مجھے ماننا پڑے گا. یہ حق کا تقاضا ہے. اچھا، قرآن جب نازل ہوا، قرآن کی ایک اور بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم سے کوئی کہے اللہ نے یہ کہا، مسلمان سے کہے اللہ نے یہ کہا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات کو قبول کرنے کو زیادہ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کافر سے کہو اللہ کہہ رہا ہے، پہلے تو وہ بات سننے کو تیار تھا، جیسے ہی اللہ کا نام لوگے کیا کہے گا؟ رہنے دو، تم رکھو اللہ، تمہارا اللہ تمہارے پاس، مجھے تمہارے اللہ کی بات نہیں سننی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ Is everything okay? Okay. تو خیر، یہ چیز جو ہے نا کہ ہم اہل ایمان ہونے کے ناطے اللہ کی بات سننے پر زیادہ آمادہ ہیں، اور اہل کفر اللہ کا نام سنتے ہی کم آمادہ ہے. یہی بات ہے نا؟ تو کچھ مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، کہا ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی. جو اہل ایمان ہیں ان کے کان زیادہ کھلے یا نہیں؟ زیادہ کھلے. لیکن مکی قرآن میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جیسے ہی کہو اللہ نے کہا ہے، کافر کیا کرتے تھے؟ شروع سے ہی ٹون آؤٹ کر دیتے، یعنی اللہ کا نام سنا، اب باقی نہیں سننا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا اللہ ایک مثال دے رہا ہے، اب کیا کہا؟ ایک مثال دی جا رہی ہے. کس کا ذکر نہیں ہے اب؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب کچھ سننے پر وہ جو پہلا بیریئر تھا نا کہ اللہ کا نام آ گیا تو میں سنوں گا نہیں، اس پہ سے فوکس ہٹا کے کلام پہ فوکس کر لوں. پہلے کلام پہ فوکس کر لو. اوکے، تو یہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل. ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے کلام کی سائیکالوجی میں بہت فرق آتا ہے. اسی سے متعلق ایک مثال ہے جو اس میں نہیں ہے نوٹس میں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ کو بریک دیتا ہوں. وہ یہ ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورۃ الکہف میں. اس میں تین سفر ہیں، 3 سٹاپس ہیں. تو پہلے سٹاپ میں ایک کشتی تھی جس کی اس کو کچھ خراب کیا گیا، دوسرے میں ایک قتل ہوا بچے کا، اور تیسرے میں ایک دیوار تھی جس کی مرمت کی گئی. ٹھیک ہے؟ اچھا، بعد میں جب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا گیا کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا. تو پہلی کشتی کے بارے میں وہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. خضر کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ اس میں عیب ڈال دوں. کس کی طرف ارادے کو نصب کیا ہے، منسوب کیا ہے؟ اپنی طرف. آخری حصے میں دیوار گرنی تھی اور دیوار کی مرمت کی. کہتے ہیں اراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما رحمۃ من ربک، تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ بعد میں جا کے اپنا خزانہ نکال لیں. پہلے قصے میں، دوسرے کو میں نے بھی اسکپ کیا ہے، پہلے قصے میں کیا کہا تھا؟ میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈال دوں. آخری قصے میں کیا کہا ہے؟ تیرے رب کا ارادہ تھا کہ یہ، کیونکہ پہلے قصے میں عیب کا ذکر ہے، عیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام مناسب نہیں لگتا، انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ میں عیب ڈالوں. آخری قصے میں مرمت ہے، اصلاح کی جا رہی ہے دیوار کی، تو وہاں اپنے اوپر اصلاح کو منسوب کرنے کے بجائے کس کی طرف منسوب کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ارادہ ربک ان یبلغ. اب رہ گیا بیچ کا مسئلہ. بیچ میں فادر صالح سمرائی کہتے ہیں یہاں پر 2 کام ہوئے. ایک تو ہوا کہ ایک بچے کا قتل ہوا، اور دوسری طرف ایک اور بچے کی پیدائش ہوئی. تو بظاہر ایک برا کام ہوا اور ایک اچھا کام ہوا. ویسے تو اللہ جو بھی کرتا ہے خیر ہوتا ہے، ہماری نظر کے اعتبار سے ایک چیز بری لگی اور ایک چیز اچھی لگی. وہاں کہا اردنا، ہم نے ارادہ کیا،
ہم نے ارادہ کیا، ہم جمع، تو یہ ہم کون ہوئے؟ اس کے بعد کہا ان فاردنا ان یبدلہما ربہما، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کسی اور کو، کسی ایک اور اولاد کو ان کو دے دیں. تو جو تبدیل کرنے کی بات ہوئی وہ رب کی طرف منسوب ہو گئی، تو باقی کس کے لیے رہ گیا؟ یعنی قطر کا کس کے لیے رہ گیا؟ خضر کے لیے. یعنی ضمیر کا تعلق، ضمیر کا استعمال ہو رہا ہے ادب کے اعتبار سے. ویسے تو کیا سب اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے.